बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो गुज़िश्ता कुछ माह में आए हैं। हम देख रहे हैं कि 18 अगस्त को एक बड़ा ही अहम केस नैब जो तरमीम एक्ट था 2022 वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसकी सुनवाई जो है वो हो रही है। तकरीबन 40 से ज़्यादा समातें हो गई हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि बेंच के एक ऑनरेबल जज ने फरमाया है कि फुल कोर्ट तश्कील दे देना चाहिए। इसकी तफसील के ऊपर थोड़ी देर में आऊंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतखाबात में जितनी भी ताखीर होनी है, कहा जा रहा है कि 90 दिन में हो ही नहीं सकते, नामुमकिन है क्योंकि हल्का बंदियां होनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है। इस पर एतराज़ उठाया है दो अहम सियासी जमातों यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI ने। लेकिन इनमें से कौन सी सियासी जमात है जो कानून और आइन का दरवाज़ा खटखटाएगी इस मामले को लेकर, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से हमेशा कहा कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे दें और इसके बारे में तमाम तफ्तीश कर ली जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर न सिर्फ उसमें पेशरफ नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये जो हैं इन मामलात में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, जुडिशरी को नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव मामलात में इंटरफेयर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से उन पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है साइफर को लेकर। इसके अलावा जो पनामा के बारे में आपके इल्म में है कि जब फैसला आया था तो एक वॉल्यूम 10 का बड़ा जिक्र होता था। JIT का जो ये वॉल्यूम 10 था ये बंद पड़ा हुआ है और इसकी बड़ी अहम वजूहात थी। अब उस वॉल्यूम को खोलने के लिए जो है और उस वॉल्यूम के जितने भी मंदरजात हैं उनकी तफसील जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है एक दरख्वास्त जो है वह मंजूर हो गई है और अब उसकी समात के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो हसन न्याजी हैं इनके बारे में बताया जा रहा है, इमरान खान के भांजे भी हैं, PTI से ताल्लुक सपोर्ट करते हैं, उनके लीगल एडवाइज़र, कि इनको मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है और ये इम्कानात हैं, कोर्ट को बताया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ही इनका ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में आपको पता है कि जो कानूनदान है वो क्या राय रखते हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है क्योंकि शहरियों का जो कानूनी और आइनी जो हक है वो कोर्ट्स मौजूद हैं। तमाम तर वैंडलिज्म या तोड़ फोड़ इस तरह की जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो है वो भी कोई भी एक्शन लेने के लिए। तफसील पे आने से पहले एक छोटी सी याद दहानी के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपना फीडबैक भी दीजिए, मैं आपका फीडबैक पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। अब तफसील की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो नैब के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जो 3 रुकनी बेंच है तकरीबन अंदाजन जो है वो 40 के करीब समातें हो चुकी हैं। इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब ये हुआ है 18 अगस्त को जो तफसील सामने आई है कोर्ट की कार्रवाई से कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है जो इस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने ये फरमाया है चीफ जस्टिस साहब को कि इस मामले पर जो है ये अब फुल कोर्ट तश्कील दे देना चाहिए। ये मामला क्या है? ये है जो नैब तरमीम एक्ट 2022 में पास किया गया था। ये पास किया गया था PDF की हुकूमत के आने के बाद। इसके खिलाफ जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने एक पिटिशन दायर की हुई थी और उनका ये मानना था कि जितने भी वाइट कॉलर क्राइम होते हैं पब्लिक ऑफिस में टैक्स के हवाले से और दूसरे मामलात को लेकर जो है उन पर अब नैब जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकेगी, बिल्कुल टूथलेस हो जाएगी। तो ये है इस पिटिशन की बुनियाद। अब मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जब समात हुई है, इस पर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो बेंच का हिस्सा है, इन्होंने नैब तरमीम वाले बेंच पर एतराज़ उठाया है। यानी तकरीबन 40 समातें होने के बाद उन्होंने एतराज़ उठाया। वो कह रहे हैं कि इसका फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि नैब तरमीम केस फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तजवीज़ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील दे दें। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा एतराज़ ये है कि इस तरह के मामलात फुल कोर्ट ही सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे और आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि नैब तरमीम केस फुल कोर्ट सुने। जो इमरान खान साहब की पिटिशन है वो इस्तदा ये है कि जो वाइट कॉलर क्राइम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तरफ से होगा उस पर नैब जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। और ये इसका जो इतलाक है इस अमेंडमेंट का वो है वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर और लोकल सतह पर भी, यानी किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकेगी टैक्स कलेक्शन के मामलात के हवाले से या टैक्स के दीगर मामलात के हवाले से। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मजीद ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि केस को निपटाना चाहते हैं क्योंकि बेंच के एक रुकन की जो है वो रिटायरमेंट करीब है। ये इंतहाई अहम मुकदमा है, मुझे हर सूरत फैसला देना होगा। अगर फैसला ना दे सका
تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے سپٹمبر میں، اور ان کا اشارہ غالباً اسی طرف تھا. اب 28 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کریں گے، یہ بھی انہوں نے فرمایا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ نیب ترامیم کی میرٹس پر ہی فیصلہ کریں، ممکن ہے کہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ آئے. اس پہ مزید ظاہر ہے جب 28 اگست کو جب سنوائی شروع ہوگی تو پھر میں آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گی. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹربلز چل رہی ہیں اس پر آتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کا کیا کہنا ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ابھی تک انہیں اسی سیل میں رکھا گیا. انہوں نے بتایا کہ مجھے اسی سیل میں رکھا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب پرعزم ہے، اور خان صاحب نے بتایا ہے کہ بالکل سب کو بتائیں کہ پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور سائفر والا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. بلکہ جب وہ کمرے میں آئے اے سی لگا ہوا تھا تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ جی اسے بند کر دو. جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو ہے عمران خان صاحب پر سائفر کیس میں مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور ذرائع نے یہ مزید بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا ہے. ایف آئی اے کی انسدادی دہشت گردی ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد درج کیا کہ عمران خان دانستہ خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے. تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بارہا یہ لوگوں کو بتایا، یہ اویئرنیس تھی. ڈپلومیٹکلی جب سائفر آتا ہے تو یہ ایک کوڈڈ زبان ہوتی ہے، یعنی سادہ الفاظ میں نہیں لکھا ہوا ہوتا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام تر جو ہے کوڈز ہمیں نہیں ملتے ہیں، یہ صرف سمریز جو ہیں وہ بھجوائی جاتی ہیں. اس کی کاپیز جو ہیں وہ فارن آفس میں موجود تھیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھیں، اور چیف آف آرمی سٹاف کو بھی دی گئی تھی، اور یہ تمام تر سمریز جو تھی وہ دی گئی تھی. اچھا، اب یہ مقدمہ تو بتایا جا رہا ہے کہ درج ہو گیا ہے، لیکن جو حکام ہے وہ ایف آئی آر کی کاپی شیئر کرنے سے گریزاں ہیں. اور سیکشن 5 کے تحت جرائم جو ہے اگر عدالت میں ثابت ہو جاتے ہیں تو سزا جو ہے وہ 2 سے 14 سال ہو سکتی ہے، اور یہ قید کی سزا ہوگی، اور کچھ کیسز میں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. اب اس پر ظاہر ہے یہ ایف آئی آر کی کاپی جو ہے یہ منظر عام پر آئے گی تو زیادہ اس کے بارے میں تفصیل کا ہے علم ہوگا. اور اب میں آتی ہوں الیکشنز پر. الیکشنز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کو اناؤنس کر چکے ہیں 17 اگست کو کہ ہمیں جو ہے وہ حلقہ بندیاں کرنی ہے، اور کیونکہ یہ حلقہ بندیاں بڑا ضروری ہیں اس لیے 90 دن میں انتخابات تو ناممکن نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل اور یہ اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ 14 دسمبر تک متوقع ہے. کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ چیلنج ہوگا، لیکن اس پر سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا سٹرونگ رد عمل دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے جو کہا ہے فیصل کریم کھڈی صاحب، انہوں نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں 90 دن کا ذکر ہے، حلقہ بندیوں کا ذکر نہیں ہے. یہ کام کرنا بھی ہے تو 2 ماہ میں مکمل ہو سکتا ہے، اور حلقہ بندیوں کے بعد ان کے خلاف جو اپیلیں ہوں گی وہ 1.5 سال تک انہی چکروں میں پڑے رہیں گے. اس لیے الیکشن 90 روز کے اندر اندر ہو جانے چاہیے. پیپلز پارٹی کا اجلاس بلا کر فیصلہ کریں گے کہ الیکشن میں تاخیر کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا چاہیے یا نہیں. تو پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فی الحال لیا نہیں کیونکہ وہ کورٹ نہیں گئے اس معاملے پر، لیکن وہ یہ 90 دن میں انتخابات کروانے کے حوالے سے ایک سٹینڈ جو ہے ان کا لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس وقت. جو تحریک انصاف ہے ان کا ایک کلیئر کٹ سٹینڈ اس پر سامنے آیا ہے. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرنے کی بات کر دی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ایک بیان میں کہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول آئین سے انحراف اور بدنیتی پر مبنی ہے. شیڈول نگران حکومت کو دستور کی منشا کے خلاف طول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے. ہم نے دیکھا کہ جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے اپنی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ چند باتیں الیکشنز کے بارے میں کی، اور انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی ہماری جو حکومت ہے یہ مینڈیٹ جو ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ ایک عارضی مینڈیٹ ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے جو آئی، اس کا بیسک بنیادی مینڈیٹ مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے انتخابات کرانے ہیں، یہ وقت پر ان انتخابات کو جو ہے یہ کروائیں گے. اب آ جاتے ہیں پیناما کا جو جے آئی ٹی کا والیوم 10 تھا اس کے کھلنے کے حوالے سے کیا سٹوری ہے. سپریم کورٹ میں جو ہے ایک درخواست دائر کی گئی، اور یہ دائر کی گئی ایک کمپنی کی طرف سے کہ اس والیوم 10 کو جو ہے
وہ سامنے لایا جائے۔ اب پاناما کے JIT رپورٹ کا والیوم 10 جاری کرنے کے معاملے پر براڈ شیٹ کمپنی کی والیوم 10 جاری کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے عدالت نے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو جو ہیں وہ نوٹسز جاری کیے ہیں۔ براڈ شیٹ نے درخواست میں یہ موقف اپنایا ہے کہ شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں کی تلاش میں نیب کی جو معاونت کی ہے، لیکن نیب نے جائیدادوں کی تلاش کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ واضح رہے کہ براڈ شیٹ جو ہے اس نے برطانیہ کی عدالت میں نیب کے خلاف واجبات کے حصول کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا اور براڈ شیٹ کمپنی جو ہے والیوم 10 کو برطانوی عدالت میں بطور ثبوت پیش کرنا چاہتی ہے۔ یہ واجبات کے حوالے سے انہوں نے یہ اپنی استدعا ایک پٹیشن انہوں نے جو ہے یہ دائر کی اور اب 22 اگست کو اس کی سماعت ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ JIT کے حوالے سے جب والیوم 10 جو تھی اس کی بات ہو رہی تھی، جب پاناما کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا تھا تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ بڑے ہی ایکسپلوزیو ڈیٹیلز ہیں اس میں شریف فیملی کے حوالے سے، پورے شریف خاندان کے حوالے سے، اور اگر یہ منظر عام پر آ جائے گا تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور PTI کے بڑے ہی ایک پرومیننٹ لیگل ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی پہلے اریسٹ ہوئی تھی اور اب حالیہ جو تھے ہی واز انڈر گراؤنڈ، ان کی دوبارہ اریسٹ کی خبریں سامنے آئی، لیکن کافی دنوں تک نہیں علم ہو رہا تھا کہ یہ کہاں پر ہے، کس تھانے میں ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان کے والد حفیظ اللہ نیازی نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ حسان نیازی کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی تھی، اس پر جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ اب یہ بات کہ ان کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ بات جو ہے یہ بتائی گئی ہے وکیل پنجاب حکومت کی طرف سے، اور جناح ہاؤس حملے کیس میں نامزد اور مرکزی ملزم ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ حسان نیازی کو 13 اگست کو گرفتار کیا گیا اور وہ 17 اگست کو پولیس کی حراست میں آئے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ حسان نیازی پولیس کی حراست میں کب آیا۔ عدالت نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ اگر حسان نیازی آپ کے پاس ہے تو اسے پیش کریں، جبکہ پولیس نے اسے ملٹری کے حوالے کر دیا۔ جو سرکاری وکیل ہے ان کا کہنا تھا کہ حسان نیازی کی حراست بالکل قانونی ہے اور حسان نیازی کیس کی سماعت جو ہے اس کے بعد ملتوی کر دی گئی۔ اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سماعتیں جو ہیں یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہیں، لیکن اس پر سینئر قانون دان جو ہیں اس ملک کے، جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، وہ کورٹ میں اپنی آرگیومنٹس پیش کر چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کی کسی بھی پاکستانی کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، کیونکہ قانون آئین موجود ہے ایسے لوگوں کی ٹرائلز کے لیے، شہری جو کسی بھی وینڈلزم میں یا اس طرح کے کسی جرم میں جو ہے وہ مرتکب پائے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے املاک کو یا چیزوں کو۔ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 102 سے 104 لوگ فگر سامنے آ رہی تھی جو موجود ہیں جن پر شاید ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل ہوگا، لیکن اس پر سپریم کورٹ جو تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے گارنٹی لی تھی اٹارنی جنرل صاحب سے کہ آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ سپریم کورٹ کے علم میں لائے بغیر جو ہے یہ ملٹری کورٹس ٹرائل جو ہیں یہ شروع نہیں ہوں گے۔ فی الحال اتنا ہی، مزید فوکس اور اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔